زندان کے اندھیروں میں کئی دن اور رات گزر جانے کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جا کر ایک سوال کیا، بھیا سجاد، آپ امام وقت ہیں اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ مجھے بتائیں پیاس میں کتنی منزل ہوتی ہیں؟ سیدہ سکینہ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہا تڑپ گئیں۔ آگے بڑھ کر سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا کہ میری بچی، تو ایسا کیوں پوچھتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، پھوپھی اماں، سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں۔ امام نے فرمایا، بہن سکینہ، پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان اتنا پیاسا ہو کہ اس کی آنکھوں سے دھواں دھواں سا دکھائی دے اور زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ سیدہ سکینہ، جی ہاں، میں نے اپنے بھائی قاسم کو بابا سے کہتے سنا تھا، چچا جان، میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھواں سا دکھائی دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے پھر فرمایا، پیاس کی دوسری منزل یہ ہے کہ جب کسی کی زبان سوکھ کر تالو سے چپک جائے۔ سیدہ سکینہ، جی ہاں، جب بھائی اکبر نے اپنی خشک زبان بابا کے دہن میں رکھ کر بہر نکال لی تھی اور کہا تھا، بابا، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، پھر شاید میرا بابا پیاس کی دوسری منزل میں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پھر فرمایا، پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد بالکل ساکت سی ہو کر اپنا منہ بار بار کھولتی اور بند کرتی ہے۔ سیدہ سکینہ، ہاں، جب میرے بابا نے بھائی علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر لٹا دیا تھا تو اصغر بھی ویسے ہی تڑپنے کے بعد ساکت سا تھا اور اپنا منہ کھولتا تھا پھر بند کرتا تھا۔ شاید میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری منزل میں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پھر فرمایا، پیاس کی چوتھی اور آخری منزل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اتنا سن کر سیدہ سکینہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو امام سجاد علیہ السلام کے آگے کیا اور کہا، بھیا سجاد، میں شاید پیاس کی آخری منزل میں ہوں۔ دیکھو، میرے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میں عنقریب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ سیدہ سکینہ کے یہ الفاظ سن کر قید خانے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔